عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، عمل کا ہو جذبہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ان فضائل میں سے، ان برکتوں میں سے ایک برکت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن میرے قریب تر وہ لوگ ہوں گے جو دنیا کے اندر مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والے ہوں گے۔ درود پاک کو اپنی زندگی میں اس کا معمول بنائیے، روزانہ درود پاک کی کثرت کیجئے۔ آئیے اس پروگرام کے اندر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام زندگی سوارے لے کر حاضر ہے۔ اس پروگرام کے اندر شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے عطا کردہ اسلامی بھائیوں کے لیے 72، اسلامی بہنوں کے لیے 63، دینی طلباء کے لیے 92، دینی طالبات کے لیے 83، بچوں کے لیے 40، اسپیشل پرسنز کے لیے 27، یہ نیک اعمال با کردار مسلمان بننے کے لیے، اسلامی زندگی گزارنے کے لیے اور کم وقت کے اندر زیادہ نیکیاں کمانے کا آسان اور عظیم نسخہ ہے۔ ہم الحمدللہ اس پروگرام کے اندر ایک دو نیک عمل کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اس نیک عمل پر عمل کرنے کے کیا کیا فضائل ہیں، کیا کیا برکتیں ہیں، کیا کیا فوائد ہیں، ان کو بیان کرتے ہیں، اور عمل نہ کرنے کی صورت میں کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں ان کو بیان کرتے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام کے اندر اس پروگرام کے مہمان رکن شورا مبلغ دعوت اسلامی مولانا اسد مدنی دامت برکاتہ العالیہ تشریف لاتے ہیں۔ حضور آپ تشریف لائے، ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ اللہ کریم آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس پروگرام کے اندر کون سے نیک عمل کو ہم بیان کریں گے، آئیے سنتے ہیں۔ اس ماہ کی پہلی پیر شریف کو رسالہ خاموش شہزادہ کا مطالعہ فرما کر فضول گوئی سے بچنے کی عادت بنانے کے لیے 25 گھنٹے یعنی ایک دن کا قفل مدینہ لگایا، یا 72 گھنٹے یعنی 3 دن کا ایام قفل مدینہ منایا؟ جی مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس پروگرام کے اندر نیک عمل، اس ماہ کی پہلی پیر شریف کو رسالہ خاموش شہزادہ کا مطالعہ فرما کر فضول گوئی سے بچنے کی عادت بنانے کے لیے 25 گھنٹے یعنی ایک دن قفل مدینہ لگایا، یا 72 گھنٹے کا ایام قفل مدینہ منایا۔ اس نیک عمل میں فضول گوئی سے بچنا، خاموش رہنے کی فضیلت، اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ بات آئی ہو کہ خاموش رہنا یہ بھی کوئی عبادت ہے، یہ بھی کوئی نیک کام ہے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، خاموش رہنا یہ بھی ایک نیک عمل ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم کے اندر اس چیز کو بیان کیا۔ فرماتے ہیں انسان جو گفتگو کرتا ہے، تکلم کرتا ہے، اس کے 4 حصے ہیں۔ پہلا حصہ وہ ہے جو مکمل نقصان دہ ہے، دوسرا حصہ وہ ہے جو مکمل فائدہ مند ہے، تیسرا حصہ وہ ہے جس میں فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے، چوتھا گفتگو کا حصہ وہ ہے یعنی ایسی بات جس میں نہ فائدہ ہو نہ نقصان ہو۔ جو ہم گفتگو کرتے ہیں اس کے یہ 4 حصے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں پہلی قسم یعنی مکمل نقصان دہ بات، اس سے تو ہم نے مکمل پرہیز کرنا ہے کیونکہ ہے نقصان دہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ چوتھی ایسی بات کہ جس میں نہ فائدہ ہو نہ نقصان، جس کو ہم فضول کہہ سکتے ہیں، لغو کہہ سکتے ہیں، ان سے بھی ہم نے پرہیز کرنا ہے کیونکہ ہے فضول، ہے لغو۔ تو 4 طرح کی اقسام بنتی ہیں، 4 طرح کی گفتگو بنتی ہے، جن میں سے 3 وہ ہیں جن سے ہم نے بچنا ہے، جن سے ہم نے پرہیز کرنا ہے۔
اور ایک طرح کی وہ گفتگو ہے جو ہم نے کرنی ہے، وہ ہے مکمل فائدہ مند بات، یعنی وہ بات جس سے ہمارے دین کا یا دنیاوی اعتبار سے ہمیں فائدہ حاصل ہو، وہ ہم نے بات کرنی ہے۔ قرآن مجید کے اندر 18واں پارہ سورۃ المؤمنون کے اندر 18ویں پارے کے آغاز کے اندر مالک کریم عز و جل نے جو نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہیں، فلاح پانے والے لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا۔ مالک کریم ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، تحقیق مومن لوگ فلاح پا گئے۔ ان کی صفات کیا ہیں؟ ان کا تذکرہ آگے مالک عز و جل نے فرمایا، پہلی صفت یہ ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اور دوسری صفت کیا ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لغو سے، فضول سے پرہیز کرتے ہیں، بچتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ تو لغو باتوں سے بچنا، فضول باتوں سے پرہیز کرنا، یہ ایمان والے کامیاب جو مومنین ہیں ان کی ایک نشانی ہے اور علامت ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر، احادیث کے اندر خاموش رہنے کی، فضولیات سے بچنے کی بہت سی برکتیں ہیں، بہت سے فضائل ہیں۔ یہاں پر حضور میں جو تمہیدی میں نے گفتگو کی اور سلسلے کا آغاز کیا، قرآن مجید کی بہت سی آیات ہیں، احادیث ہیں، اس کی شرعی توجیہ کیا ہے کہ ہم نے خاموش رہنا ہے؟ مقصد کیا ہے خاموش رہنے کا؟ خاموش رہنے کا جو مقصد ہے نا، وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو فضول کاموں سے، فضول باتوں سے اور گناہوں بری گفتگو سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی ہمارے منہ سے نکلتا ہے نا، تو اس پر ایک نگہبان فرشتہ مقرر ہے جو لکھ لیتا ہے اس بندے نے یہ بات کی ہے۔ جس طرح یہ 4 قسمیں آپ نے اپنی تمہیدی گفتگو میں ذکر کی، فائدے والی گفتگو ہے تو وہ کریں، فضول بات وہ ہے کہ جس میں دین کا یا دنیا کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ دینی فائدہ ہے تو بھی کلام کرے، دنیاوی فائدہ ہے تو بھی بات کرے۔ تو یہ دونوں جو ہیں ایک میزان ہمارے سامنے آ گیا نا۔ حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے نا، اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے۔ اور یہ حضور وہاں فرمایا کرتے تھے من کان یؤمن، جہاں کوئی اہم بات کرنی ہو۔ اچھا، اس میں بھی ابتدا بولنے سے کی گئی ہے نا، بولے لیکن اچھا بولے، نہیں فضول بولنے سے یا برا بولنے سے خاموشی بہتر ہے، اور خاموشی سے اللہ کا ذکر بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ نہیں ذکر کرے، یاد الہی میں مستغرق ہو، تلاوت کر رہا ہے ذرا زبان حرکت میں آئے گی، نعت شریف پڑھ رہا ہے زبان حرکت میں آئے گی، نیکی کی دعوت دے رہا ہے زبان حرکت میں آئے گی، کسی کو نقصان سے بچانے کے لیے آواز لگا رہا ہے تو زبان حرکت میں آئے گی۔ تو یہ سارے وہ کام ہیں کہ جو نیکی کا سبب بننے والے ہیں نا، یا نیکی والے کام ہیں۔ ایک نابینا جا رہا ہے، اگر آواز نہ لگائی تو یہ کھڈے میں گر جائے گا، یا کسی جگہ ٹکرا جائے گا، یا کوئی اور نقصان والی صورت ہو جائے گی۔ تو اب یہ کہے کہ نہیں میں نے چپ رہنا ہے، یہ والی جو خاموشی ہے یہ تو اسے نقصان دے گی، اس سے تو نقصان ہوگا ہی ہوگا، لیکن یہ کہ مسلمان کی خیر خواہی کر کے اس کی جان کا تحفظ، اس کے مال کا تحفظ کر سکتا تھا، یہ نہیں بولا۔ اچھا، اسی طرح ایک انداز آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ایسی صورت ہوتی ہے کہ موٹر سائیکل والا جا رہا ہے نا، اس کا سٹینڈ نیچے ہے، تو یہاں تو ہر ایک گویا وہ اپنا فرض منصبی سمجھتا ہے کہ میں نے اس کو روکنا ٹوکنا ہے۔ جب میں قریب سے گزر رہا ہوں اور میں بھی بائک پر جا رہا ہوں تو میں اپنا موٹر سائیکل تیز کر کے نا اس کے قریب جا کر خبردار کروں گا، بھیا بچ جاؤ، اپنا سٹینڈ اٹھا لو۔ ایک آدمی ہے اس کے بائک پہ یا اس کی موٹر سائیکل پہ، سائیکل پہ وہ چینی، چاول، اناج، کوئی بھی بوری وغیرہ رکھی ہوئی ہے، اور اس میں سے کچھ دانے نکلتے چلے جا رہے ہیں، تو میں پیچھے دوڑ کے، بھاگ کے، آواز لگا کے، شور مچا کے اس کو جا کر تنبیہ کروں گا کہ بچ جاؤ، تمہارا نقصان ہو رہا ہے۔ مختلف طرح کی صورتیں بنیں گی۔ تو یہ ایک دنیاوی نقصان یا ظاہری نقصان تھا، یہاں ہم نے کلام کیا۔ اور ایک ہمارا ہی مسلمان بھائی اس طرح کا ہے جو جہنم کی طرف دوڑتا چلا جا رہا ہے، اور جس ڈگر پہ یہ چلتا چلا جا رہا ہے نا، یہ اسی انداز میں چلتے چلتے زندگی گزارتے ہوئے اگر آگے جائے گا تو یہ تو دنیا میں آخرت کے لیے کچھ بنانے کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے۔ اس کی آخرت کا نقصان نہ ہو، اس کو بچانا، تنبیہ کرنا، توجہ دلانا، اس کا ذہن بنانا، اس کو اس راہ کی طرف لے کر آنا
کہ یہ اطاعت و فرما برداری میں زندگی بسر کرے، یہ تو اس سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ بے شک۔ تو یہ وہ کام ہے کہ جہاں بولنا چاہیے، فلیقل خیرہ، بھلائی والی بات کرے۔ جب بھلائی والی بات نہیں کرتا تو اس کے بعد میرے آقا نے اگلی بات ذکر فرمائی، اولی یصمت، یہ نہیں تو پھر چپ رہے، خاموش رہو۔ خاموش رہے۔ من صمت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات نجات پائی۔ پائی۔ جب صحابی رسول ہیں حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، میرے آقا ارشاد فرمانے لگے، ابو ذر تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو بدن پر تو ہلکا ہے، میزان پہ بھاری ہوگا، تمہیں ایسے اعمال کے بارے میں خبر نہ دوں، نہیں ادائیگی مشکل نہیں ہے، وزن بہت زیادہ ہے، اجر و ثواب کے اعتبار سے یہ بہت وزنی ہوں گے۔ کہتے میں نے خدمت اقدس میں عرض کیا، حضور کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ تو پہلی بات جو میرے آقا نے فرمائی نا وہ ہے خاموشی۔ سبحان اللہ۔ خاموشی، حسن اخلاق اور فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، یعنی فضول کام چھوڑ دینا، خاموشی کا تذکرہ میرے آقا نے فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حاضر بارگاہ اقدس ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پرہیزگاری کو اختیار کرو کہ یہ ہر بھلائی کا مجموعہ ہے۔ تقوی، پرہیزگاری، خوف خداوندی، اس کو اپنے دل میں جگہ دو کہ تقوی کی دولت مل جائے نا تو ہر بھلائی بندہ اس کو سمیٹنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ چاہے یہ کہنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھلائی کی بات کہنے کے علاوہ اپنی زبان بند رکھو، خاموش رہو، اس لیے کہ یہ تمہارا خاموش رہنا تمہیں شیطان پر غالب کر دے گا۔ اچھا حضور، گفتگو کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، اس کی برکتیں ہیں۔ اسی طرح ہم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یہ کہتے ہیں تو اس کی برکتیں ملتی ہیں، جنت میں درخت لگتا ہے، ذکر و اذکار کی بڑی برکتیں ملتی ہیں۔ اب خاموش رہنا، تو کیا اس کی برکتیں بھی بیان کی گئی ہیں؟ خاموش رہنے کی بھی باقاعدہ سے یہ ساری برکتیں تو بیان ہو رہی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ بھلائی والی باتوں کے علاوہ چپ رہو، شیطان پر غالب آ جاؤ گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو سرکار نے فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک صاحب حاضر ہوئے اور آ کر کہتے ہیں، حضور مجھے کوئی نصیحت کریں۔ تو آپ نے انہیں بھی جواباً یہی بات ارشاد فرمایا، بھلائی والی بات کے علاوہ چپ رہو۔ بھلائی والی باتوں کے تعلق سے چند ایک باتیں تو ابتدا میں بیان ہو گئے، نیکی کی دعوت دینی ہے، دین کا فائدہ، دنیا کا فائدہ، کسی بھی اعتبار سے کوئی فائدے والا کام ہے کلام کیجیے، نہیں تو چپ رہیں۔ یہ خاموش رہنا تمہیں شیطان پر غالب کر دے گا۔ آخرت کے معاملات میں ایک گھڑی غور و فکر کرنا، اس کے بارے میں تو یہاں تک ذکر کیا گیا کہ یہ 60 سال کی سبحان نفلی اللہ، عبادت سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ چاہیے آخرت کے معاملات میں غور و فکر کرنا شور مچا کر تو نہیں ہوگا، خاموشی کے ساتھ۔ خاموشی کے ساتھ ہوگا۔ آخرت کے معاملات میں غور و فکر، اس کا ایک انداز، بندہ خاموش بیٹھا ہوا ہے اور تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے، یا مجمع میں بھی کچھ لوگ اس طرح کے ہوا کرتے ہیں جو تنہائی کے مزے لے رہے ہوتے ہیں نا، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب سبحان اللہ۔ انجمن آرائی ہو۔ اس کلام کا ایک شعر ہے، سارا عالم ہو مگر دیدہ دل دیکھے تجھے۔ مجمع لگا ہوا ہے، رونق لگی ہوئی ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہزاروں کا مجمع ہے، سارا عالم ہو مگر دیدہ دل دیکھے تجھے، انجمن گرم ہو اور لذت تنہائی۔ سبحان اللہ۔ تو مجمع میں بھی تنہائی کے مزے ہوتے ہیں نا، یہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے اپنے آخرت کے معاملات پر غور کر رہا ہے، میرے دن کیسے گزر رہے ہیں، میری راتیں کیسے گزر رہی ہیں، اگر میں اسی ڈگر پر چلتے ہوئے زندگی گزارتا ہوا جاتا ہوں، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، میری زندگی میں یہ غلطی ہے، یہ خامی ہے، یہ گناہ ہے، یہ میں جو کام کرتا ہوں یہ شرعاً درست نہیں ہے، میں نے فلاں کی دل آزاری بھی کر دی تھی، فلاں کا مال بھی میں نے دھوکے کے ذریعے لے لیا تفکر تھا، جاری ہے، غور و اب یہ فکر غور و جاری فکر ہے۔ جاری ہے نا، تنہا بیٹھا ہوا ہے اور کوئی زبان پر جملہ نہیں ہے، میں نے فلاں کا بھی حق تلف کیا تھا، میں نے فلاں کے ساتھ جو یہ بات کی تھی نا، مجھے یہ نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ جو جملہ میں نے بولا تھا نا، یہ تو میرے والد صاحب کے لیے دل آزاری کا سبب بنا ہوگا، یار میں اس کا بڑے پیار سے بھی پولائٹ انداز میں جواب دے سکتا تھا، میں نے تو گالی بک دی، نہیں یار مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ عمل یہ تو میری آخرت برباد کرنے والے۔ اب کوئی کلام نہیں ہے نا، یہ اس انداز میں جو اندر سلسلہ جاری ہے، اور یہ تصورات خیالات کی دنیا میں یہ سوچتے سوچتے اپنے اندر نکھار لانے پر یہ غور کر رہا ہے،
تو یہ بھی عبادت. جی مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کے اندر ہم ایک سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے کامیابی کا راستہ. فضول باتوں سے بچنے کے لیے ہر مہینے فرسٹ منڈے پہلی پیر شریف یوم قفل مدینہ کی ترکیب ہوتی ہے. بری بات سے تو عمر بھر قفل مدینہ کمپلسری ہے. رہی فضول بات، اس سے بھی کاش عمر بھر کے لیے قفل مدینہ لگے کہ اس کا فائدہ نہیں ہے، نقصان پھر بھی ہے کہ جتنی دیر فضول بات کی اتنی دیر درود شریف پڑھ لیتے، اللہ کا ذکر کر لیتے تو یہ کہ ثواب مل جاتا. تو یوں فضول بات بھی اس سے بھی بچنا ہی اچھا ہے. تاہم اگر کوئی فضول بات کرتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہے، لیکن یہ کم اس کی مطلب یعنی کہ خرابی ہے فضول بات میں کہ قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا، اور حساب کون دے سکتا ہے قیامت کے دن؟ اتوار کو غروب آفتاب سن سیٹ ہوتے ہی منڈے شروع ہو جاتا ہے اسلامی حساب سے، ہجری سن کے حساب سے. تو اتوار کو مغرب سے لے کر پیر کے مغرب تک، سورج ڈوبنے تک، یہ یوم قفل مدینہ اب ہو سکے تو ضرور منائیے. اور ذہن نصیب اگر 72 ہاورس کا منا لیں، 3 کا 3 days ایام قفل مدینہ، تو بعض مجھے امید ہے کہ 72 گھنٹے بھی مناتے ہوں گے. میری بھی کوشش ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ میں بھی 72 گھنٹے کے ایام قفل مدینہ مناؤں. اس سے اپنا ہی فائدہ ہے، نقصان نو سائیڈ افیکٹ. کیا نقصان ہے اس کا؟ جہاں مطلب دینی بات کرنی ہے تو دینی بات تو کی جائے کہ خاموشی سے، وہی افضل ہے. نیکی کی دعوت دینا یہ افضل ہے. کسی کو دین کا مسئلہ اگر درست بتانے پر قدرت ہے تو یہ بتانا خاموشی سے افضل ہے. کسی پر انفرادی کوشش کرنا، کسی کو نماز کی دعوت دینا، نیکی کی دعوت دینا، یہ خاموشی سے افضل ہے. تو یہ کام تو کرنا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی ضرورت کی بات ہے کہ جو ہم اشارے سے یا لکھ کر سکتے ہیں، کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہے، تو وہ کر لی جائے. تو اس طرح کو چپ رہنے کی عادت بنے. اور اگر یہ بھی مشکل ہے، ضرورت کی بات کر لی، کوئی بات نہیں. اب یا سامنے والا اشارے سے سمجھے گا نہیں تو کچھ کا کچھ سمجھے گا، تو یہ بھی پھر آدمی زبان سے بات کر لے. جس طرح والدین ہیں، گھر کے افراد ہیں، کہ ہم اگر اشارے سے بات کرتے ہیں ان کو وحشت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تب تو زبان سے ہی بولنا ہوگا کہ پریشانی سے تو ہر ایک کو بچانا ہے، نہ کہ ماں باپ کو ہی بیچاروں کو اس میں پھنسانا ہے. تو یہ موقع کی مناسبت سے جیسے آپس میں ایسی انڈرسٹینڈنگ ہے تو ان کے ساتھ اشارے سے یا لکھ کر بات ہو گئی، وہ بھی ضرورت کی. فضول بات تو سب کے ساتھ بچنا ہی چاہیے. اللہ ہم کو توفیق دے. تو اس طرح یوم قفل مدینہ پیر شریف کو ضرور منائیے گا انشاءاللہ. میں نیت کرتا ہوں ایام قفل مدینہ 3 دن انشاءاللہ، یعنی کہ کل مغرب سے شروع ہوگا تو بدھ کو مغرب تک یہ جاری رہے گا، ایام قفل مدینہ کا جو پیریڈ ہے وہ انشاءاللہ. دعا کریں کہ مجھے کامیابی مل جائے. جب میں بھی بولتا بہت ہوں نا، اب دیکھو یہ گھنٹوں جو آدمی بولتا ہے، اب بولے چلے جا رہا ہوں. اگرچہ نیکی کی دعوت ہے لیکن بولنا تو ہوا نا. تو جو گھنٹوں تک بولتا ہے نا، پھر اس کا چپ رہنا جو ہے نا، یہ اس کے لیے زیادہ امتحان ہوتا ہے. اور خود بخود الفاظ جو ہے نا وہ سرک جاتے ہیں زبان سے. اس میں آدمی کنٹرول کرے، فضول بات سے خود کو بچائے، تو یہ زیادہ اس کو انشاءاللہ اس کا فائدہ حاصل ہوگا. ابھی لگائیں گے 3 دن ماشاءاللہ. حسن اللہ بولتے میں بھی لگاؤں گا 3 دن قفل مدینہ. اللہ کرے لگا لیں، یہ بھی لگا لیں، میں بھی لگا لوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جی مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کے اندر ہم ایک سوال شامل کرتے ہیں. میرا نام تنویر عالم ہے، میں وزیر آباد سٹی سے مخاطب ہوں. میرا آپ سے ایک سوال ہے. اس جدید دور میں بولنے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں، جبکہ آپ خاموشی کا درس دے رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی حضور، سائل سوال کر رہے ہیں کہ دنیا تو بولنے کے طریقے بتاتی ہے کہ اس طرح بات کریں، اس طرح گفتگو کریں، تو آپ خاموشی کا درس دے رہے ہیں. یہ خاموشی کا درس میں نہیں دے رہا، یہ تو سید کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کردہ ارشادات ہیں جو بیان کرنے کی سعادتیں حاصل کی جا رہی ہیں. دنیا بولنے کے طریقے سکھاتی ہے، وہ ایک پیمانہ دے دیا گیا، ایک میزان دے دیا بولنے گیا، کا طریقہ تو اسلامی بتاتا ہے. وہی پیمانہ دے دیا گیا نا، اور ایک میزان دے دیا گیا کہ بولنا ہے تو یوں
اس لائن پہ رہتے ہوئے بولنا. فلیقل خیرا. گناہ نہ ہو، نافرمانی والا کام نہ ہو، دین کا فائدہ ہے بولتے جاؤ، دنیا کا فائدہ ہے بولتے جاؤ. تو یہ باقاعدہ سے ذکر کر دیا گیا نا. اچھا، اس کو تھوڑا سا اس زاویے سے اگر جائزہ لے لیا جائے کہ کتنے گناہ اس طرح کے ہیں جن کا تعلق بولنے سے ہے. یعنی بولیں گے تو گناہ ہوگا. جھوٹ زبان کے ذریعے بھی بولا جاتا ہے، چاہے غیبت زبان کے ذریعے کی جاتی ہے، چغلی زبان کے ساتھ اس کا تعلق ہے، چاہے دھوکے کے کئی انداز زبان کے ساتھ ان کا تعلق ہے، گالی گلوچ اس کا تعلق زبان کے ساتھ ہے، چاہے جھگڑا یہ بولنے پر ہی تو ہوتا ہے، خاموش رہنے پر تو کوئی عام جھگڑا طور نہیں پر ہوگا. جھگڑا نہیں ہوتا. کہ رپلائی میں اگر آپ خاموش رہیں گے، کسی نے آپ کو گالی دی، آپ خاموش ہیں، جھگڑا ختم. اس میں بھی بعض اوقات اس طرح کے بیوقوف مل جاتے ہیں، تو بولتا کیوں نہیں ہے؟ میں اتنی دیر سے تجھے مخاطب کر رہا ہوں تو جواب کیوں نہیں دیتا؟ بول، تجھے بولنا پڑے گا. اس طرح کے بیوقوفوں سے بھی پالا پڑ بہت جاتا سارے سوالوں کا جواب خاموشی. ہے. جھگڑا بولنے پر ہوتا ہے اور بولنے پر ہی مزید اس میں شدت آتی ہے. قتل و غارت گری اس کے پیچھے بھی اگر دیکھیں نا تو کئی اسباب اس کے قتل کے اور جو خون کی ندیاں بہائی جاتی ہیں وہ کو دو جملے ہوں گے. کسی کو گالی دے دی، چاہے گالی دینے والے نے گالی تو دے دی لیکن سامنے والا اس شیر پر بھی سوا شیر تھا، اس نے پستول نکالی، فائر کھول دیا. جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانے والے اگر ان کا کوئی جائزہ لے لیا جائے نا کہ یہ جو جیل کی سلاخوں کے پیچھے گئے ان میں سے کتنے فیصد اس طرح کے ہوں گے کہ جو زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے جیل کے پیچھے چلے بہت گئے. بڑی تعداد ہوگی. عام طور پر سروے تو کیے جاتے ہیں، کوئی اس طرح کا سروے بھی اگر کوئی کرے تو ہو سکتا ہے کہ 50-60-70% کے آس پاس وہ تعداد ہو جنہوں نے کوئی نہ کوئی انداز اس طرح کا اپنایا تھا جس کا تعلق زبان کے سے ساتھ تھا. دھوکہ دے دیا تھا کسی کو، جیل میں چلے گئے، گالی دے دی تھی، وہ ذریعہ بنا جیل میں جانے کا. تو ہو سکتا ہے کہ ایک تعداد ہو یا اچھی خاصی تعداد ہو جو غلط بولنے کی وجہ سے آج جیل کے سلاخوں کے پیچھے. طلاق جو ہوتی ہے بیسک زبان. ہاں، طلاق کے تعلق سے جس طرح آپ ذکر فرما رہے ہیں تو یہ بھی دو جملے بولے تو یہ یہاں تک نوبت پہنچی. کتنے ہی کلمات اس طرح کے ہیں کہ جو کلمات کہہ کر بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے کفریہ کلمات. کفریہ کلمات بولے گا تو اسلام سے خارج ہو جائے گا. بولنا سیکھیے، ضرور بولنا سیکھیے، بولنا آنا چاہیے، لیکن بولنا بھی اگر نیکی کی دعوت دینے کے لیے سیکھیں گے تو اجر و ثواب ملے گا. اور کسی اور مقصد کے لیے جس میں دین کا فائدہ، دنیا کا فائدہ نہیں ہے تو پھر جیسی کیفیت ہوگی ویسا اس اعتبار سے حکم ہوگا. جی میرے جانے کے ناظرین، پروگرام کے اندر ایک اور سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے خاص لوگوں سے خاص باتیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سیدنا یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تم سے مومنوں کو اگر 3 فوائد حاصل ہوں تو تم محسنین یعنی احسان کرنے والوں میں شمار کیے جاؤ گے. نمبر 1، اگر انہیں نفع نہیں پہنچا سکتے تو نقصان بھی نہ پہنچاؤ. نمبر 2، انہیں خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ بھی نہ کرو. نمبر 3، ان کی تعریف نہیں کر سکتے تو برائی بھی مت کرو. مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا 103 ہجری میں مکہ معظمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں سجدے کی حالت میں وصال ہوا، فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنے اسلامی بھائی کا بھلائی کے ساتھ ذکر کرتا ہے تو اس کے ساتھ رہنے والے فرشتے اسے دعا دیتے ہیں کہ تمہارے لیے بھی اس کی مثل ہو. اور جب کوئی اپنے بھائی کو برائی یعنی غیبت وغیرہ سے یاد کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں تو نے اس کی پوشیدہ بات ظاہر کر دی، ذرا اپنی طرف دیکھ اور اللہ پاک کا شکر کر کہ اس نے تیرا پردہ رکھا ہوا ہے. اے عاشقان رسول، دیکھا آپ نے مسلمان کے بارے میں بھلائی والا میٹھا بول بولنے والے کو فرشتے دعائے خیر سے نوازتے ہیں اور غیبت کرنے والوں کو تنبیہ کرتے ہیں. لہٰذا ہمیں ہمیشہ زبان سے میٹھا بول ادا کرنے کی سعی کرنی چاہیے. اور میٹھا بول تو پھر میٹھا بول ہے، اس کی مٹھاس وہ رنگ لاتی ہے کہ عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں. اس ضمن میں ایک حکایت سنیے اور جھومیے. چنانچہ خراسان کے ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب میں حکم ہوا کہ تاتاری قوم میں اسلام کی دعوت پیش کرو. اس وقت ہلاکو خان کا بیٹا تگودار خان برسر اقتدار تھا. وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سفر کر کے تگودار کے پاس تشریف لے آئے. سنتوں کے پیکر بارش مسلمان مبلغ کو دیکھ کر اسے مسخری سوجی اور کہنے لگا، میاں یہ تو بتاؤ تمہاری داڑھی کے بال اچھے یا میرے کتے کی دم؟ بات اگرچہ غصہ دلانے والی تھی مگر چونکہ وہ ایک سمجھدار مبلغ تھے لہٰذا نہایت نرمی کے ساتھ فرمانے لگے،
میں بھی اپنے خالق و مالک اللہ کریم کا کتا ہوں، اگر جان نثاری اور وفاداری سے اسے خوش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں تو میں اچھا، ورنہ آپ کے کتے کی دم ہی مجھ سے اچھی۔ چونکہ وہ ایک باعمل مبلغ تھے، غیبت و چغلی، عیب جوئی اور بد کلامی نیز فضول گوئی وغیرہ سے دور رہتے ہوئے اپنی زبان ذکر اللہ سے ہمیشہ تر رکھتے تھے، لہٰذا ان کی زبان سے نکلے ہوئے میٹھے بول تاثیر کا تیر بن کر تگودار کے دل میں پیوست ہو گئے کہ جب اس نے اپنے زہریلے کانٹے کے جواب میں اس باعمل مبلغ کی طرف سے خوشبودار مدنی پھول پایا تو پانی پانی ہو گیا اور نرمی سے بولا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے مہمان ہیں، میرے ہی یہاں قیام فرمائیے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے پاس مقیم ہو گئے۔ تگودار روزانہ رات آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہایت ہی شفقت کے ساتھ اسے نیکی کی دعوت پیش کرتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی انفرادی کوشش نے تگودار کے دل میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ وہی تگودار جو کل تک اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے در پہ تھا، آج اسلام کا شیدائی بن چکا تھا۔ اسی باعمل مبلغ کے ہاتھوں تگودار اپنی پوری تاتاری قوم سمیت مسلمان ہو گیا۔ اس کا اسلامی نام احمد رکھا گیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایک مبلغ کے میٹھے بول کی برکت سے وسط ایشیا کی خون خوار تاتاری سلطنت اسلامی حکومت سے بدل گئی۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے، مبلغ ہو تو ایسا، اگر تگودار کے تیکھے جملے پر وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ غصے میں آ جاتے تو ہرگز یہ مدنی نتائج برآمد نہ ہوتے۔ لہٰذا کوئی کتنا ہی غصہ دلائے، ہمیں اپنی زبان کو قابو میں ہی رکھنا چاہیے کہ جب یہ بے قابو ہو جاتی ہے تو بعض اوقات بنے بنائے کھیل بھی بگاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ میٹھی زبان ہی تو تھی کہ جس کی شرینی اور چاشنی نے تگودار جیسے وحشی اور خونخوار انسان نے بدتر از حیوان کو انسانیت کے بلند و بالا منصب پر فائز کر دیا۔ ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کے اندر ایک اور سوال شامل کرتے ہیں۔ میرا نام محمد ذیشان ابتدائی ہے اور میرا یہ سوال ہے کہ گفتگو فائدہ مند بھی ہوتی ہے اور نقصان دہ بھی، کیا اسی طرح خاموشی بھی نقصان دہ ہو سکتی ہے؟ خاموشی کا ایک انداز تو میں نے عرض کیا کہ وہ فکر آخرت ہے یا دیگر اس طرح کی چیزوں پر خاموش ہے۔ اب خاموشی میں بیٹھے بیٹھے تصور مدینہ جاری ہے، سبحان اللہ، اور خاموشی ہی میں وہ کعبۃ اللہ کا تصور جاری ہے، حج جاری ہے۔ تو اس طرح کی صورتیں جاری ہیں، تو یہ تو ظاہر ہے خاموشی بھی اجر و ثواب دلانے کا ذریعہ بنے گی، لیکن خاموشی میں بھی بعض اوقات توجہ اور تصور کسی اور طرف جا رہا ہوتا ہے۔ خاموش بیٹھا ہے لیکن اپنے کسی مسلمان بھائی کو نقصان پہنچانے کے بارے میں کچھ نہ کچھ ہیلے حربے سوچ رہا ہے، لڑائی جھگڑے کے تعلق سے سوچ رہا ہے۔ خاموش بیٹھا ہوا ہے اور کسی مسلمان کے بارے میں کوئی بدگمانی والا سلسلہ اندر ہی اندر جاری ہے، یار یہ یوں کرتا ہے، یہ یوں کرتا ہے۔ خاموشی میں بیٹھ کر بعض اوقات وہ تانے مانے جوڑے جا رہے ہوتے ہیں نا، یہ یوں کرتا ہوگا تو فلاں کام یوں ہوتا ہوگا، تو یہ فلاں جگہ جاتا ہوگا، تو اس کے ذہن میں اس طرح کی باتیں ہوں گی، تو یہ میرے بارے میں یہ سوچتا ہوگا۔ تو یہ نیگیٹو دنیا میں گھومنے والے نا، وہ منفی تصورات ہی میں بعض اوقات گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی بندہ جب خاموش ہوتا ہے تو تفکر بڑھتا ہے۔ اب تفکر اچھا ہے، یہ والا تفکر جو ہے نا، یہ تو اس کو نقصان ہی پہنچائے گا۔ ایسا ہی ہے۔ ریاکاری بھی تو عام طور پر خاموشی خاموشی میں ہی ہو رہی ہوتی ہے، یہ لوگ مجھے نیک سمجھیں، کہ تسبیح پڑھنے کی نیت سے نہیں، دکھانے کی نیت سے نکالی اور بس وہ چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے اور تسبیح کو ہلاتا چلا جا رہا ہے، تو اندر کھاتے خاموشی خاموشی ہی میں کوئی ریاکاری کی نیت آ گئی، تو جس طرف جائے گا ذرا اس اعتبار سے ہوگا۔ ہاں، ہر آنے والا خیال گناہ ہو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یعنی کوئی غلط خیال بندے کے دل میں آیا تو ایسا نہیں ہے کہ خیالات پر بھی گرفت ہے، لیکن خیال کو اس نے جما لیا تو پھر جیسی کیفیت ہوگی، جس طرح بدگمانی ہے تو یہ بھی ایک خیال ہی، لیکن اس خیال کو اس نے اپنے دل میں جما لیا اور اس کو جگہ دے لی۔ یہ بندہ جو شربت پلا رہا تھا نا، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا تھا، یہ اس لیے کر رہا تھا کہ لوگ کہیں یار کیسا سخی آدمی ہے، غریبوں کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ یہ جو کھانا تقسیم کر رہا ہے نا، یہ جو کپڑے تقسیم کرتا ہے، اناج تقسیم کرتا ہے، تمہیں نہیں پتا یہ جو بچوں میں ٹافیاں جا کر تقسیم کرنے والا ہے اس کی نیت کیا ہے، مجھے پتا ہے۔ حالانکہ نیت کا تعلق تو دل سے دل ہے۔ سے ہے۔ جب تنہائی میں بیٹھ کر اس طرح کی دنیا میں اگر گھومتا پھرے گا
تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ آزمائش ہی کا شکار ہوگا، اچھی صورت نہیں ہے کوئی. تو یہ پسندیدہ صورت نہیں ہے. تو وہ والی جو خاموشی ہے نا، فکر آخرت والی، یاد مکہ والی، یاد مدینہ والی، اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے امور پر غور و فکر والی، وہ اچھی. جی. اچھا بہت سے گناہ ایسے ہیں جو سوچ سے ہوتے ہیں، بدگمانی جو ہوتی ہے، دل میں بات جما لی، کسی کے بارے میں غلط گمان، برا گمان دل میں جما لیا. اب یہ زبان سے گناہ تو نہیں ہوا، لیکن جب بندہ خاموش تھا، تفکر میں تھا اور غور و فکر کر کے بدگمانی کر لی اس نے، تو یہ بدگمانی بھی خاموشی سے ہوئی. بیسک اس کی وجہ جو خاموش تھا اس کی وجہ سے، غلط تفکر کی وجہ سے، ہمیں جو غور و فکر حکم کی دیا وجہ گیا سے. نا وہ یہ ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری اور پوشیدہ سارے ہی گناہ چھوڑ دو. تو ظاہری گناہ بھی چھوڑنے ہیں، باطنی گناہ بھی چھوڑنے ہیں. جیسے کہ تفسیر میں بعض علماء نے یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ ظاہری گناہ وہ ہیں جن کا تعلق ظاہری اعضاء کے ساتھ، اور باطنی گناہ وہ ہیں جن کا تعلق باطنی اعضاء کے ساتھ ہے. تو یہ بھی کئی چیزیں اس طرح کی آئیں گی کہ جن کا تعلق باطنی گناہوں کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہری گناہوں سے بھی بچائے اور آمین باطنی گناہوں سے بھی آمین. بچائے. اچھا حضور، چار دوست بیٹھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں آپس میں، بعض اوقات گناہوں بری گفتگو نہیں ہوتی، غیبت نہیں کر رہے، چغلی نہیں کر رہے، لیکن گفتگو ایسی ہے کہ بظاہر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لگے ہیں سیاسی تبصرہ جاری ہے، اچھا سیلاب آ گیا، تبصرہ جاری ہے آپس میں. تو یہ تبصرہ جو گناہوں برا نہ ہو لیکن اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، نہ دینی طور پر نہ دنیاوی طور پر. اب ان کا آپس میں بات چیت کرنے سے حالات تو ٹھیک ہو نہیں جائیں گے، یا بات چیت کرنے سے جو سیلاب میں نقصان ہوا وہ واپسی تو اس کی ہوگی نہیں. اس میں دو طرح کی صورتیں ہیں. ایک تو اس طرح سیلاب کا موضوع آپ نے لیا، تو سیلاب میں یہ بیٹھا بیٹھا گفتگو کر رہا ہے اور سوچ رہا ہے، یا آپس میں گفتگو کر رہے ہیں یار ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے نا، ہم اپنے مظلوم بھائیوں کی جا کر مدد کریں. ہمارے جو اس وقت کرائسس کا شکار مسلمان بھائی ہیں، ہم ان کی مدد کریں. یار تم بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں. اب اس انداز میں گفتگو جاری ہے. وہ تم اپنی فیملی سے پیسے جمع کرو، میں اپنی فیملی سے پیسے جمع کرتا ہوں، میرے موبائل میں 200 نمبر ہیں، میں ان سے رابطہ کرتا ہوں، تم اپنے موبائل والوں سے رابطہ کرو. اب گفتگو تو جاری ہے، جی جی، لیکن یہ جو گفتگو ہے نا، یہ خیر خواہی مسلمین والی گفتگو ہے، پلاننگ یہ ہو تو رہی فائدہ دے ہے، گی. پلاننگ ہو رہی ہے کہ نیک کام کرنے یہ تو کی. فائدہ دے گی. لیکن اگر وہ ایسے سیاسی موضوع جو آپ نے ذکر کیا، حالات بڑے خراب ہو گئے، تو پیٹرول کا ریٹ ادھر چلا گیا، تو دیکھو یوں ہو گیا، تو دیکھو وہ ہو گیا، تو یوں جب موضوع چڑھتا ہے نا، یہ فلاں کی وجہ سے ہوا، یہ فلاں کی وجہ سے ہوا، یہ اس نے ایسا کیا، یہ فلاں کے فیصلے پر ہوا، تو اس طرح بات چلتے چلتے نکلتے نکلتے بہت دور تک نکل جاتی. کسی نے وہ چٹکلا ذکر کیا کہ کو صاحب کسی کے گھر میں گئے ہوں گے، انہوں نے چائے ان کے سامنے رکھی، تو چائے کا کپ پکڑتے کہتے ہیں یار ملک کے حالات بڑے خراب ہو گئے. تو سامنے والا کہتا تم نے کیے ہیں؟ کہتا نہیں. نہیں ٹھیک کر سکتے ہو؟ نہیں. نہیں. تو چائے پیو. بہرحال مدد چینل کے ناظرین، ایسی گفتگو بعض اوقات چار دوست آپس میں بیٹھتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہ دینی طور پر نہ دنیاوی طور پر ہماری ذات کو ہوتا ہے، نہ ہمارے کہنے سے کچھ ہو سکتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس چیز کو بیان کیا، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جس رسالے کا ہم نے تذکرہ کیا، خاموش شہزادہ، اس کے اندر بیان کیا ہے امیر اہل سنت نے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فضول گوئی یعنی وہ گفتگو جس کا نہ دینی فائدہ نہ دنیاوی فائدہ، اس کی چار نقصانات امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیے. آپ فرماتے ہیں پہلا اس کا نقصان یہ ہے کہ کرامن کاتبین، دو معزز فرشتے، جو ہم کہتے ہیں وہ لکھتے ہیں. ہم فضول گفتگو کریں گے تو لکھنا ان کو پڑے گا، تو ایک خام خواہ ان کو ایک زحمت دینی پڑتی ہے کہ وہ لکھیں، تو ایک یہ نقصان ہے. دوسرا فرماتے ہیں ہم جو گفتگو کریں گے، جو ہم بولیں گے، قیامت کے دن ہمارا نام اعمال ہمارے ہاتھوں میں ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جو نام اعمال میں ہوگا وہ سنانا پڑے گا. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس کے تحت ایک سمجھانے کے لیے ایک مثال دی. آپ فرماتے ہیں ایک دن کے اندر یومیہ اگر کوئی صرف 15 منٹ فضول گفتگو کرے، 24 گھنٹوں میں سے صرف 15 منٹ فضول گفتگو کرے، روزانہ 15 منٹ، اچھا روزانہ 15 منٹ، تو ایک سال کے اندر 90 گھنٹے بنیں گے. اور اگر کسی کی عمر اوسطاً 50 سال ہے تو 50 سال کے اندر جو روزانہ 15 منٹ صرف فضول گفتگو کرے تو 50 سال کے اندر 187 دن اور 12 گھنٹے، یعنی تقریباً 6 ماہ سے زائد کا عرصہ بن جاتا ہے. تو ذرا سوچئے، جو روزانہ صرف 15 منٹ فضول گفتگو کرے، روزانہ صرف 15 منٹ، اور 50 سال حیات رہے،
وہ قیامت کے دن اور رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر 6 ماہ تک اپنا نامہ اعمال رب کی بارگاہ میں سناتا رہے گا. تو یہ ایک الگ سے زحمت ہے. تیسرا نقصان امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بندے کو شرم کرنی چاہیے, بندے کو حیا کرنی چاہیے کہ وہ اس طرح کی فضول گفتگو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کس طرح پڑھ کے سنا سکے گا. اور نمبر 4 اس کا نقصان امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یوں بیان فرماتے ہیں کہ جب انسان اس طرح کی فضول گفتگو کرے گا تو یقیناً اس کو ملامت کی جائے گی, تو انسان کو اس ملامت سے بھی بچنا چاہیے. مالک کریم عز و جل سے دعا گو ہوں جو کچھ سنا سیکھا عمل کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام کے بارے میں ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. نمبر آپ کی اسکرین پر ہے, اس نمبر کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. کوئی سوال کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی, گناہوں سے مجھے کو بچایا الہی. عمل کا ہو جذبہ